یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، جس رفتار سے آپ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، یقین کریں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خوشی جب ہوتی ہے جب آپ کسی لکیر کا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ بھئی اس لکیر پر یہ جزیرہ ہے یا کٹ ہے یا یہ نقطے کا نشان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یقین کریں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہی تھا کہ اس علم کو عام لوگوں تک پہنچانا، اور خاص طور پر ان خواتین کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے جو باپردہ ہیں، جو کسی مرد کو اپنا ہاتھ دے نہیں سکتی کہ لیں جی میرا ہاتھ دیکھیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایسا ہے کہ وہ خود سوال کر سکتی ہیں، خود پوچھ سکتی ہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ہے نا وہ اس چیز سے وہ لوگ بری الزما ہو گئے، اور کچھ لوگ جو نہیں اس طرح سے ہو گئے تھے جس سے نفسیاتی مریض کوئی بن جاتا ہے، ان کو کہہ دیا جی تمہاری شادی ہوگی اور طلاق ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ بیچاری سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا اور کیسے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور کئی تو ایسی ہیں کہ یقین کریں کہ وہ شادی کے نام سے ڈرنے لگ گئی۔ اس قدر ڈرایا جنہیں لوگوں نے کہ بھئی ایسا ہو جائے گا تمہارے ساتھ، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ لیکن ہم انہیں یہ بھی کہتے رہے کہ دیکھیں جتنا بھی کچھ ہو جائے، جتنا بھی کچھ ہو جائے، آپ اپنی سوچ کو، اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کریں، اور دوسرا دعاؤں کی درخواست کریں لوگوں سے، لوگوں کی دعائیں لیں، اس کے بعد صدقہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ کو آپ پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام مشکلیں آسان ہوگی۔ پڑھ کر دیکھ لیں، آزما کر دیکھ لیں۔ تو پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم جنس پرست لڑکیاں ہمارے معاشرے میں یہ وبا جو ہے نا وہ دن بدن جنی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس طرح پھیل رہی ہے کہ جس طرح گھر کا روز جھاڑو لگانے کے باوجود، پوچھا لگانے کے باوجود جس طرح گھر میں کچرا اکٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ برائی جو ہے یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ برائی اگر بہت زیادہ بڑھ گئی تو آگے کیا ہوگا، اس کا انجام آپ خود بھی جانتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم جنس پرست لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے ہاتھ پر جو خاص نشانی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ اس نشانی کو دیکھ لیں، اگر اس طرح کی نشانی موجود ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ لڑکی ہم جنس پرست ہے یا ہم جنس پرست ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا ہے یا ہو سکتی ہے۔ تو اس کی بہت ہی آسان اور بہت ہی بہترین میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو کوشش کریں سمجھنے کی، اور اپنے ہاتھ میں ان چیزوں کو چیک کریں، اور اپنے دوستوں کے ہاتھ میں دیکھیں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں دیکھیں، اور آپ کے علم میں یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ اس کے بارے میں جنی بہت کم ہی ایسا ہے کہ کچھ پامس حضرات جنی اس موضوع پہ بات کریں، بہت کم ایسا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو چیز حقیقت ہے اس کو عوام تک جانا چاہیے نا۔ سب سے پہلے اگر اس طرح کی جو ہم جنس پرست عورتیں جو ہوتی ہیں یا لڑکیاں جو ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں جنی دائیں ہاتھ کی جنی یہ شہادت کی انگلی اور یہ رنگ فنگر، یہ دونوں برابر ہوتی ہیں۔ یہ دونوں جنی جیسے نا آپ کی ہماری سب کی جنی ایک چھوٹی اور یہ بڑی ہے نا، لیکن ان کے ہاتھ میں یہ جنی بالکل اس کے برابر میں ہوگی، اس کے بالکل برابر ہوگی۔ تو اس طرح کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ ہم جنس پرست ہوتی ہیں۔ حالانکہ پتہ کیا ہے کہ یہ ہم کہیں جی وہ پیدائشی ایسی ہوتی ہیں، نہیں، ماحول اور معاشرہ ان کو اس سمت لے جاتا ہے۔ دوسری جو بڑی خوبی، جو خامی جو جس کو کہہ لیں آپ، وہ ان کے ہاتھ میں یہ ہے کہ ان کا یہ ابھار جو نا یہ بہت زیادہ ابھرا ہوا ہوگا۔ یہ ابھار جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جنسی معاملات کا ابھار ہے، اور یہ بہت زیادہ پھولا ہوا ہوگا، سوجا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ جنی یہ انگلی جسے ہم رنگ فنگر کہتے ہیں، جس میں ہم انگوٹھی پہنتے ہیں، اور دوسری شہادت کی جو انگلی ہے یہ ان دونوں کا ایک لیول اور ایک برابر آ جانا، سمجھیں کہ ہم جنس پرستی میں یہ داخل ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ یہ جو ابھار جو ہے، اس ابھار میں جنی ایسا جوش اور ایسا ولولہ ہے کہ اگر یہ کسی مرد کے ہاتھ میں ہے تو ان کو خواتین کی وجاہت متاثر کرتی، خواتین کی وجاہت متاثر کرتی، اور کسی عورت کے ہاتھ میں ہے تو مردانہ وجاہت، مرد کے ہاتھ میں ہے تو خواتین کی وجاہت ان کو متاثر کرتی ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں کہہ دیں کہ ایسے جو بہت زیادہ یہ پھولا ہوا ہوتا ہے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو دیکھنا یا ان سے ملنا یا ان سے بات کرنا
یا ان سے کچھ بھی کرنا ہے اس کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. اور اسی طرح کچھ خواتین جو ہیں ان میں بھی یہ عادت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ ابھار جو ہے نا، یہ جوش و ولولے کا ابھار ہے، یہ سکون سے تو رہنے نہیں دیتا. اور اس کے بعد اگر یہ انگلیاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، شہادت کی انگلی اور رنگ فنگر یعنی برابر ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں یعنی سمجھیں کہ فرق ہے، دائیں ہاتھ میں اس طرح سے ہیں، بائیں ہاتھ میں دوسری طرح سے ہیں، یعنی عام جس طرح ہاتھ ہوتا ہے اس طرح سے ہے. تو یہ لوگ یعنی برائی کی دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں خواتین جو ہیں ان کی پوری زندگی یعنی تباہ ہو جاتی ہے. اور اسی طرح اگر لڑکوں کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہے تو ان کی بھی پوری لیف تباہ ہو جاتی ہے. لیف تباہ ہونے سے مراد یہ کہ ان کی نسل کی افزائش نہیں ہوتی، یعنی ان کی نسل جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں. اسی برائی میں پڑھ کے کسی نہ کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ یا تو دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں یا بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور دوسری جو اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ اس طرح سے ہو، اس طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ابھار سے بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کسی دوست یا آپ کے کسی جاننے والے کے ہاتھ میں اس طرح سے ہے تو ان کو آپ کس طرح بچا سکتے ہیں کہ ان کو کوشش کریں کہ دین کی طرف راغب کر دیں. دین کی طرف جتنا زیادہ راغب کریں گے اتنے ہی ان برائیوں سے دور 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 ہوتے چلے جائیں گے. تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. شبانہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر کے ساتھ بھی ان بن رہتی ہے. یہ بتائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. دیکھیں شبانہ صاحبہ، ہم ہر پروگرام میں بتاتے ہیں اور بہت آسان طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں، یہ کریں. دیکھیں کہ آپ کسی کی دعا لیں، دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. آپ کسی کی دعا لیں، کوئی ایسا نیک کام، کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے کوئی آپ کو دعا دے. نہیں تو آپ سورہ فاتحہ پابندی سے پڑھتی رہیں اور اللہ کے حضور دعا مانگیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کو اولاد ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں اولاد کی علامت نہیں ہے، لیکن دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل سکتی ہے. آپ اپنی تقدیر بدلیں، خود کریں، سورہ فاتحہ پڑھتی رہیں اور اللہ کے حضور دعا کریں. اسی طرح یا کسی سے دعا لیں، کسی بزرگ سے، کسی نیک سے دعا لیں. دعاؤں کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ پہ ہو سکتی ہے، ورنہ موجودہ وقت میں ایسا کچھ نہیں. اور رہی بات شادی کی لکیر، تو وہ ماشاءاللہ گہری اور اچھی لکیر ہے، کوئی اس میں فالٹ نہیں ہے کہ اس میں کوئی پرابلم ہے. وقتی طور پر گھروں میں دنگے فساد، لڑائی جھگڑے یہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آج سے آپ رخ کر لیں اللہ کی طرف، اپنے اللہ کو راضی کریں. انشاءاللہ اللہ اولاد بھی دے گا اور لکیریں بن جائیں گی، آپ کے ہاتھ میں رحمت بھی ہوگی. مبشر حسن نے سوال کیا ہے جھنگ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اور یہ بھی بتائیں کیا میرے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں. پیارے دوست، پہلے ایک شادی ہو لینے دیں، اس کے بعد دوسری کا سوچیں. دوسری جو لین ہے وہ محبت یا تعلقات کی لین ہے. شادی کی آپ کے ہاتھ میں واضح اور کلیئر ایک لکیر موجود ہے، لیکن فی الوقت اس میں رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے آپ جو نا سورہ کوثر جو ہے اس کو پابندی سے پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت ہوگی آپ پر. نگینہ کوثر نے سوال کیا کشمیر سے کہ میری ایک شادی ناکام ہو گئی ہے اور دوسری شادی جو ہے نا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کب ہوگی اور کیا وہ شادی اچھی رہے گی اور کامیاب ہوگی یا نہیں. نگینہ صاحبہ، انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی وہ شادی کامیاب ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ العزیز بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی. احسن اللہ نے سوال کیا ملتان سے کہ میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیں کہ کیا میں بچے کا باپ بن سکتا ہوں یا نہیں. پیارے دوست، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اللہ کے فضل سے آپ بالکل بن سکتے ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے حالات بھی بہت بہتر ہوں گے. اور سب سے اہم بات آپ کے ہاتھ میں پتہ کیا ہے جو مجھے لگی، وہ یہ کہ آپ کی جو شہادت کی جو انگلی ہے اس کے نیچے بھی لکیریں آ رہی ہیں، اور جو رنگ فنگر ہے جسے انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں اس کے نیچے کراس کا نشان ہے. آپ بہت کامیاب ہوں گے زندگی میں. مومنہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کتنی اولادیں ہیں، کتنے لڑکے ہیں اور کتنی لڑکیاں ہیں. مومنہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں تو معمولی 2 اولادوں کی لکیریں نظر آتی ہیں،
اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کوئی لکیر نظر نہیں آتی۔ ہاں اگر آگے چل کر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور بن کر اگر ختم ہو گئی ہو تو اس کے بارے میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں 2 اولادوں کی علامتیں موجود ہیں، اور رہی بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، اگر اس طرح کا سوال اگر آپ کو کرنا ہے تو اس کے ساتھ شوہر کے ہاتھ کی تصویر ضرور بھیجیں۔ رخسار نے سوال کیا پونے سے کہ یہ بتائیں کہ میرے آگے آنے والی زندگی کیسے گزرے گی۔ رخسار صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں بہت زیادہ اچھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آنے والا وقت جو ہے نا وہ انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا، لیکن جو کچھ ہوگا وہ آپ کی اپنی ہمت اور اپنی کوشش سے ہوگا، باقی کسی کی طرف سے ہیلپ یا تعاون یا مدد نہیں ہوگی۔ دعا فاطمہ نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کیا میرے ہاتھ میں شادی کی 2 علامتیں؟ کس نے بتایا کہ 2 علامتیں ہیں؟ جی نہیں، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 1 علامت ہے، اس کے علاوہ محبت یا لنک کی 1 علامت ہے۔ آگے چل کے وہ شادی کی لکیر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا وقت سے پہلے۔ رہی بات شادی کی، تو شادی آپ کی 2023 میں ہوگی، اور شادی خاندان میں ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔